بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سورے کی ابتدا سے اب تک 54 آیتیں گزریں. پورے 80 آیتوں تک صرف دیگر قوموں کے شکوک و شبہات سے متعلق اس کا ازالہ کرتے ہوئے صحیح بات حق کیا ہے اس کو ثابت کرتے چلتے ہیں. سابقہ قوموں نے دین والے معاملات میں کئی ایک قسم کے شکوک و شبہات کو پیدا کرتے رہے، دین کو بگاڑتے رہے. اس کی اصلاح کلام پاک میں فرما دی. نیز آج کی اس آیت سے اور اگلے آنے والی آیتوں میں بھی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، ان کی حقیقت سے متعلق چند وضاحتیں جو ایمان کی حقیقت سے جڑی ہوئی، اس لیے کہ ہر نبی علیہ السلام کے اوپر یقین رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ معصوم تھے، گناہ نہیں کیے تھے. اللہ نے جس کام کے لیے مأمور فرمایا تھا وہ ہر نبی نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری فرمائی. دیگر قسم کے کوئی عیوب شکوک شبہات سے خالی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس سارے عقیدے کی اصلاح کے بعد پھر عمل کے اوپر لگے رہنا ہے. عیسائیوں نے دین کو بگاڑ دیا تھا، اس لیے عیسائیت کو ختم کر کر منسوخ کر کر اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نئی کتاب کلام پاک قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس کلام مجید کے ذریعے سے تورات کی حقیقت کو، انجیل کی حقیقت کو اور گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی حقیقتوں کو ذکر فرما دیا. اس بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر قائم اور باقی رہنے کا نام ایمان ہے، اللہ کو ماننا ہے. اس قسم کا بگاڑ پچھلے ہر قوم میں اپنے اپنے نبی کے گزرنے کے بعد قوموں نے بگاڑ پیدا کرتے رہے. یہ بگاڑ آخر زمان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے کی قوم میں بھی پیدا ہوتے رہے گا، جس کا ذکر فرمایا گیا. خود اسلام سے جڑے ہوئے فرقے بن جائیں گے 73، غیر اسلام والوں کا تو الگ حال. ان سبھی اختلافات کو ختم کرنے کا ایک وقت آئے گا. صرف ایک ہی فکر رہے گی، دنیا کے اس جانب سے اس جانب تک اختلاف نہیں رہے گا. وہ کام بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تکمیل فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 برس رہیں گے، میرے امتی کی حیثیت سے رہیں گے.
دعوت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ فرمائیں گی، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، اس فکر پر باقی رہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، دجال کا خاتمہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، امن و امان عام ہوگا، ہر کوئی زکوٰۃ و صدقات و خیرات نکالنے کے عنوان سے آگے بڑھے گا، دینے کے لیے تلاش کرے گا، منائے گا، سمجھائے گا، لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ دوسری روایت میں ہے، لینے والا یہ معذرت خواہی کر کر لینے سے انکار کرے گا، اگر آپ کچھ گھنٹے پہلے لا کر دیتے ہوتے تو میں قبول کرتا تھا، اب مجھے ضرورت نہیں، یا ایک دن پہلے لا کر دیتے ہوتے تو میں اس کو قبول کرتا تھا، اب مجھے ضرورت نہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے ملتوں کو جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا، بس ایک ہی ملت باقی رہے گی۔ اور دنیا کی ابتدا بھی ویسی تھی، پیغمبر نوح علیہ السلام کی آمد تک بھی قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، عقیدے کا اختلاف کہیں نہیں تھا۔ جتنے فرقوں میں جنگیں ہیں عمل کی جنگیں نہیں ہیں، عمل کے پیچھے عقیدے کی جنگ ہے۔ مسلم فرقوں کے اندر بھی جتنے چیزیں بٹے ہوئے ہیں عمل کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی 5 نمازوں کے بجائے 4 نہیں ہیں، رمضان کے 30 روزوں میں 1 روزے کی کمی نہیں ہے، نصاب زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، طریق حج کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دین کے اصول و بنیادی چیزوں میں کسی کے پاس فرق نہیں ہے۔ جو فرق ہے تو اس کے بعد فروعی چیزوں میں اصل کو بنیاد بنا کر جو فروعی میں مسئلہ در مسئلہ نکلتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک عقیدہ، ایک فکر ہے۔ اختلاف عقیدے کا ہے، اور اس دین اسلام کے اندر بنیاد عقیدے کی بنیاد اصل ہے، عمل کی بنیاد بعد میں۔ 13 سالہ زندگی مکے کی عمل کی طرف نہیں تھی، عقیدے کی اصلاح تھی، فکر فہم کی اصلاح تھی، فکر فہم کے اوپر، اور اس فکر کو صحیح جاننے بوجھنے والے کے لیے فضیلت بھی بتا دی۔ 1000 عابدیں شب و روز نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن دین کا صحیح علم و فکر و فہم والی چیز اختیار کر کر جو کرتا ہے اس کا درجہ ایسے 1000 عابدوں سے بڑا ہے۔ نماز اس سے بڑی چیز کا نام عابد ہے، عابد ایک الگ چیز ہے، نماز ایک الگ چیز ہے۔ جب وہ روز عبادت گزار کے اندر مشغول و مصروف ہو جانا، صرف فرائض پہ اکتفا نہیں کرنا، اسی لیے دین کے بارے میں زیادہ سننا، دین کے بارے میں زیادہ جاننا، اپنی پوری جانکاری کو سب سے پہلے رغبت کے لیے کلام پاک کی تلاوت سے جوڑنا، کسی بھی قسم کی سرگرمی ہو ساتھ ساتھ کلام پاک کی تلاوت کے اوپر زور دینا، صرف خاص مضامین مفاہیم کے اوپر نہیں، کلام پاک کے مضامین حد و حساب سے بالا تر ہے، ساری کائنات کا شمار اس کے اندر ہے۔ کیوں نہیں جاننا چاہتا میں کائنات کو؟ ساری کائنات کا دار و مدار اس کے اوپر ہے،
صرف اللہ تھا، اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، وہاں سے ابتدا ذکر کرتا ہے پورا کلام پاک. پھر ساری کائنات کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانا، حساب و کتاب کا لینا، ساری کی ساری چیزیں ذکر فرماتا ہے. جن میں محدود چیزوں سے کے اوپر ہی محدود کرنے کا نام ہی ہر چیز کے بارے میں جانا. ان تمام چیزوں کے جاننے کے پیچھے صحیح عقیدہ اور فکر ہے، وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان رکھنا. اب یہاں پر بھی اس آیت میں صرف ترجمے سے بات سمجھ میں آنا دشوار. اب اس آیت کی وضاحت کلام پاک آگے فرماتا ہے. آیت کی ابتدا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. لفظ کا ترجمہ ہوگا، اردو ترجمہ بھی لکھیں گے، اس کے سوا نہیں لکھیں گے. اس چیز کو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک میں ذکر فرما دیجئے انسانوں کے روبرو، جو آپ یہودیوں کے درمیان میں، جو آپ عیسائیوں کے درمیان میں، جو آپ مشرکوں کے درمیان میں، جو آپ غلط عقیدہ غلط فکر رکھ کر دین کا نام دینے والوں کے درمیان میں ہیں. مدینہ یہی تھا، مدینہ یہی تھا. عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد، تورات کا دعویٰ کرنے والی یہودیوں کی ایک بڑی جماعت، اور بالواسطہ وہ زیر سرپرستی تھے، زیر سرپرستی میں تھے روم والوں کے. وہاں سے انہیں ہدایات، تو اس سے ساری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی فکریں تھیں. اور وہ کیفیت جب تھی آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. اس لیے قیامت تک کے لیے کلام پاک ہے. نسل آتے جائے گی، حالات بدلتے رہیں گے، حالات آتے جائیں گے. آپ سدھر گئے، آپ کو سدھرنا کافی نہیں. آپ اپنے سدھار کو عملی طور پر اپنوں میں پیش کرنا، کم سے کم عملی طور پر مظاہرے میں پیش کرنا، پھر قریب سے قریب تک، پھر آگے سے آگے بڑھتے رہنا. کون مانتا نہیں مانتا، کون قبول کرتا نہیں کرتا، یہ بار بار تاکید قرآن میں. تمہارے ذمہ اتنا ہے، کسی کے دل و دماغ کا حصہ بنا دینا یہ ہمارا کام ہے، ہماری قدرت کا کام، جس کو ہدایت کہتے ہیں، جس کو توفیق کہتے ہیں. شب و روز محنت کرنے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سختی کا سامنا کرنا پڑتا، کبھی محنت کو ضائع ہوتا ہو محسوس کرتے. اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ چاہے تو نہیں سدھر جانا، سدھارنے کی نیت سے آپ کہہ دینا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ توفیق دے گا، وہ سدھرے گا. اس لیے مسلمان کے ہر عمل میں دل میں تمنا رکھنا، دعا میں رکھنا، اے رب وہ عمل سے مجھ کو جوڑ دے جس سے تو راضی ہے، راستہ رہنمائی کرے. اس پہلے کو بھی ذکر کرتا ہے، جب تک بندہ ارادہ کوشش نہ کرے آنے والا نہیں، نقل سے آنے والا نہیں، قطعے کی بنیاد پہ آنے والا نہیں. بندہ پہل کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا کرتے. تم ایک بالش پڑھو، ایک ہاتھ پڑھنے کا اعلان ہے، تم اس کو یاد کرو تو پھر میں یاد کروں گا، تم شکر بجا لاؤ تو میں زیادہ کروں گا. پہل آپ کو کرنا ہے. اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کسی بھی بندے کی حاجت سے وہ غافل نہیں ہے، لیکن اس نے حکم دے بتا دیا ادعونی استجب لکم. تم کہو گے تو میں دوں گا، تم پکارے ہوئے تو میں سنوں گا، تم مانگو گے تو میں دوں گا، تم کرو گے تو میں دوں گا. جب تم مانگو گے تو کیوں مانگو گے؟ یہ مانگنا اس کو ماننا ہے، وہ ذکر کرنا اس کو ماننا ہوا، شکر بجا لانا اس کو ماننا ہوا. وہ یہی چاہتا ہے، خود کو منوانا چاہتا ہے.
اس کو ذکر فرما دیجئے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا، میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور اٹھا لینے والا ہوں، یا میں وفات دوں گا اور اٹھا لوں گا۔ میرے پاس میرے جانب میرے پاس جو کرامت اور درجے کا مقام ہے، میرے پاس وہ مقام جو کرامت اور فضیلت کے درجے میں فرشتے ہیں، اس مقام پر میں تم کو بلا لوں گا۔ یہ الجھن پیدا کرنے والا ترجمہ یہاں یہی ہے۔ اب اس ترجمے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا، 40 سال رہیں گے، 40 سال رہیں گے، دنیا کے اس جانب سے اس جانب دین اسلام عام ہوگا، اور عام ہوگا کیسے ہوگا؟ ایک فکر کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ نہیں، صحیح عقیدے کی ایک فکر کے ساتھ، کہیں ادھر سے خلاف میں آواز اٹھتے ہوئے ادھر سے خلاف میں آواز اٹھتے، ایسا نہیں ہوں گا۔ یہ دعویٰ بھی نہیں ہوں گا ہم نماز صحیح پڑھتے، ہم نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ ہم بتاتے، یہ دعوے نہیں ہوں گے۔ ایک فکر کے اوپر ہوں گا۔ یہاں ترجمہ کرتے چلو، میں وفات دوں گا آپ کو، پھر اٹھا لوں گا۔ دنیا کا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں، اب وہ دنیا سے اٹھتا ہے، تو پھر ان کو وفات دے کر اٹھانے میں کیا بات ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے، اسی سے جڑا ہوا سورہ ہے، سورۃ النساء۔ اسی مضمون کی وضاحت اور تفصیل اور سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 157 اور 58 میں ہے، وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، یقیناً یہ بات پکی حق اور سچ ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وہ وفات نہیں پائے، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اسی 157 والی آیت میں وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ علیہ، یہ آیت کا اختتام ہے۔ اس کے سے پہلے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے دعووں میں سے یہ دعویٰ پھیلا کر رکھا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، دیگر کے دعووں میں سے یہ ہے کہ ہم نے صلیب پر چڑھا دیا، اب وہ مذہب کی بنیاد صلیب بنا لی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یکسر الصلیبہ کے الفاظ ہیں، یعنی ختم کر دیں، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمغہ رہے گا، علامت رہے گی، امتیاز رہے گا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل رہیں گے، اس دین اسلام کی ہر چیز کی تجدید اور احیاء فرما دیں گے۔ جو عملی اعتبار سے غلط فکروں سے لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے، ساری غلط فکریں ختم، دین اسلام کا پیچھا کر کر یہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کا خاتمہ کر دیں گے، بلکہ ان کے دلوں میں رغبت پیدا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، سب دین اسلام میں داخل ہوں گے، قبول فرما لیں گے۔ ایک سے زائد الفاظ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قتل نہیں ہوا، سولی دینے کا جو ذکر ہے، سولی نہیں دی گئی، لیکن لوگوں کا یہ جو دعویٰ ہے کہ سولی پر ہم نے چڑھایا ہے، لٹکے ہیں، ہاں وہ ظاہر عمل ہوا ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ولیکن شبیہ لہم،
اسی میں ان کو شباہت پیدا کر دی گئی تھی عیسیٰ کے جیسی. انہی کے دشمنوں میں سے ایک اس پر جذبے میں آگے بڑھ کر قتل کیا. خود اپنے آدمی کو ڈھونڈے تلاش کے، آج تک اس کا پتہ ان کے پاس نہیں. سمجھ بیٹھے کہ ہم نے عیسیٰ کے ساتھ ایسا کر دیا. یہ سرسری چیزیں ہیں، اس کی بڑی تحقیق بھی ہے. آپ بھی چلتے پھرتے اٹھتے اس مشغول و مصروف دنیا میں، میل ملاپ میں، سفر میں، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ملاقاتوں میں، کبھی کی تقاریر میں سننے میں، کسی رسالے میں پڑھنے میں، مضامین کے پڑھنے میں، یہ مختلف افکار آپ کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں. مسلمان مومن کا تقاضا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں سننا ہے، جاننا ہے. معلوم ہے بھی تو سننا ہے، حقیقت کو جاننا ہے، تجدید کرنا ہے. اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا ہے. اور کلام پاک کی تلاوت کو عبادت مقبولہ کا درجہ دیا گیا ہے. رات بھر نماز پڑھو، رات کی نماز افضل نماز ہے، یہ بات طے شدہ ہے. پھر بھی مقبول ہونے، مردود ہونے کا امکان ہے. دعویٰ نہیں کہ قبول، دعویٰ نہیں کہ قبول ہوئی. کلام پاک کی تلاوت کرو، دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں. یقین کے ساتھ یہ مقبول عبادت ہے، رد نہیں. اتنا بڑا درجہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعلموا القرآن وعلموہ الناس. لوگوں قرآن سیکھو، لوگوں کو قرآن سکھاؤ. پڑھنا نہ، جو حکم ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. جب یہ آ گیا تو پھر فرمایا اس کے بعد اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، تعلموا العلم وعلموا الناس. پھر اس علم کو سیکھو، پھر بتاؤ. یہ دوسرا درجہ. پھر اسی حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فرائض خداوندی جو بندوں کے اوپر ہے، اس کو پہلے سیکھو، جانو، اس کی وضاحت کرو. تو وہاں کہ انی امرؤ مقبوض، میں بھی تو ایک انسان ہوں. جیسا انسانوں کو موت آتی ہے، میری بھی روح قبض ہونے والی ہے. یہ ذمہ داری کی فکر نہیں کرو گے، سیقبض العلم، علم اٹھ جائے گا. دوسری حدیث میں علم کا اٹھنا مطلب ہے صحیح جاننے والے دنیا سے ختم ہوتے جائیں گے. تمہارا رسول وفات پا رہا ہے تو کیا ایک عالم کو وفات نہیں آتی؟ کیا مجاہد کو وفات نہیں آتی؟ کیا جان و مال لگانے والا دین کے خاطر، کیا اس کو وفات نہیں آتی؟ پھر لوگوں کو ضرورت پڑے گی جاننے کے لیے. انہیں اس کے پاس جائے گا، کہے گا، وہ اپنے انداز سے بولے گا ایسا، دوسرا کہے گا ایسا کچھ، تیسرا کہے گا ایسا کچھ. دین کے معاملات کے اندر صحیح بتانے والا نہیں ملے گا. ملیں گے بتانے والے، انہیں ایسا روٹ بدلے گا، انہیں ایسا کرے گا، انہیں ایسا کرے گا. اللہ کے کلام پاک سے جڑو. سارے احادیث کلام پاک کی وضاحت یہ ہیں. ان تمام چیزوں میں ہم اجمیوں کے لیے پہلا درجہ اسلام کی فہم کراتے کلام پاک کی تلاوت سے جوڑنا. یہ مقبول عبادت ہے، یہ ثواب جانے والا نہیں ہے. نماز کوتاہی کی وجہ سے رد ہونے والی ہے. اللہ فضل سے قبول فرمائے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں ہزاروں مرید کلام پاک کی خدمت کرتے، تفاصیل لکھی.
ایک صالح بندے ہونے کا ساری امت کے پاس اتفاق انتقال فرما گئے. اس زمانے کے اللہ والے کے اس میں خواب میں دکھایا گیا. پوچھے کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے میری پوری زندگی بھر کی عبادتیں ایک بھی قبول نہیں ہوئی، میری علمی خدمات بھی قبول نہیں ہوئی، راتوں کی نماز بھی، 5 وقتہ چیزیں، وہ ذکر کے شغل کے کوئی بھی قبول نہیں ہوئے. کہ موت سے کچھ دن پہلے اس لیے 2 رکعت نفل نماز وہ قبول ہوئی. صرف 2 رکعت نفل نماز میری قبول ہوئی ہے، اس کے فضل میں اللہ نے فضل فرمایا. امید رکھنا ہے قبول کی. ایمان نامی سے خوف اور رجا کا حدیث کے الفاظ میں ہے. ہم جو کر رہے ہیں انشاءاللہ قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ، لیکن رد ہونے کا امکان رکھنا ہے. قبول ہی چھوڑا گارنٹی نہیں. لیکن کلام پاک کی تلاوت یہ قبول قبول. اس کو رد کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. جہاں بھی پڑھو، جتنی بھی تفصیل جانو تحقیق کرو. بھلے تلاوت میں کیا سمجھ میں آ گیا اجمیوں کو جو عربی نہیں جانتا اس کی، مگر یہ ثواب سے جڑا ہوا ہے کلام پاک کی تلاوت. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیجیے کہ اے عیسیٰ میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اٹھا لینے والا ہوں. اور ساری آیتیں وضاحت ہے. اس سے قرآن کے ترجمے میں وضاحت میں کس مفہوم کو قرآن کے کس مفہوم کے اندر کس طرح جوڑ کر وضاحت کر دی گئی جاننا. اس لیے یہ صرف اور صرف اہل علم کا کام ہے. اب اس کو سادہ کرنے کے لیے تابعین انہوں نے کیا کہا؟ انی متوفیکا و رافعوکا الیہ. یہ دراصل عبارت ہے، ترتیب ایسی ہے انی رافعوکا الیہ و متوفیکا، تاکہ الجھن ختم ہوتا ہے. یہ متوفیکا کو ترجمے میں سمجھ میں اب ادھر کر دینا، اور قرآن پڑھتے ہوئے الگ نہیں کرنا. انی متوفیکا و رافعوکا الیہ کو کر دو ایسا، انی رافعوکا الیہ و متوفیکا، میں اٹھا لوں گا، پھر اس کے بعد وفات دوں گا، یعنی پھر نازل کروں گا. پھر آپ نے یہ ساری جو چیزیں پوری فرمائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو وفات ہوگی. معنی ایک نہیں ہے. وفا سے لفظ بنتا ہے، وفات اسی سے ہے. متوفا بمانے پورا کرنا. جو شخص مر جاتا ہے اس کو بھی متوفا کہتے ہیں. لفظی معنی ہے اس نے اپنی زندگی پوری کر لی. اس نے زندگی پوری کر لی. جب زندگی پوری ہوتی ہے تو کسی کو رکھتے نہیں. اس کے رہنے کا جب وقت آیا تو جب چاہا اس کو پیدا فرما دیا، عالم شہادت میں لا لیا. اس سے پہلے عالم شہادت میں نہیں تھا، مگر تھا عالم غیب میں تھا. آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد یہ ذرات کی شکل میں سب کو پیدا فرما دیا. قیامت تک آنے والے انسان کو پیدا فرما دیا. وہ ارواح کو باقی رکھا. جو ہے غیب میں جو تھا وجود دیا، اس کو عالم غیب کہتے ہیں، جس کو عالم روح کہتے ہیں. عالم ارواح سے عالم شہادت میں لایا، شہود میں لایا. اس کے لیے مدت مقرر فرما دی. پھر وہ مدت ختم ہونے کے بعد حقیقت کو ختم کر دینا. اب اس مضمون سے ہٹ کر سوچے، حضرت آدم کو جب پیدا فرمایا، اب ان کو بھی اٹھائے گا قیامت میں، ان کے ساتھ سارے ارواح کو پیدا فرمایا، تو گیا سارے کے سارے انسان جو اب تک آ کر گئے، جو آنے والے ہیں. اصل عمر میں سب کی عمر ایک ہی ہے، آدم سے لے کر قیامت تک. عالم شہود کے لیے عمریں الگ الگ کر دی گئی. ہوا، سمندر، پانی، جنات،
پرندے درندے ہر چیز کو مسخر کر دیا پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے لیے. نبوت دیا 40 برس کے بعد، اور نبوت کے بعد پیغمبری کی عمر کیا رہی؟ 53 سال میں وفات پا گئے، صرف 13 سال. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال میں، پھر اس کے بعد 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے اٹھا لیا. آپ کی پیغمبرانہ عمر کیا رہی؟ صرف 23 برس. اسی لیے کسی پیغمبر کے بارے میں پیغمبر کی نبوت کی عمر کا ذکر نہیں فرمایا قرآن میں. پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، 50 کم 1000 برس بحیثیت پیغمبر رہے. تو ان کے لیے ایک معجزانہ کیفیت تھی. اس لیے اور دیگر واقعات سنیں گے تقاریر کے اندر، فضیلتوں کے اندر. فلاں ایک اللہ کا بندہ تھا، فلاں شمعون نامی تھا، 4000 برس کی عمر تھی فلاں کو. وہاں جو 50 کم 1000 برس کا بحیثیت پیغمبری کے، اس کی عمر کتنی تھی، زیادہ کم تھی، وہ بحث نہیں. بحیثیت پیغمبری کے پیغمبرانہ عمر نوح علیہ السلام 950 برس تک رہے، اور اس میں بھی کئی نسلیں آئی اور گئیں. وہ پیغمبر اتنا صبر کیے اور اتنے لمبی عمر تک قوم کے مصائبوں کو جھیلے. توقع یہی رکھے، یہ نہیں ان کی نسل سدھرے گی، یہ نہیں ان کی نسل سدھرے گی، یہ نہیں ان کی نسل سدھرے گی. اس کے بعد فرما دیا، جب دعا فرما دی بدعا ان کے لیے، عذاب کے لیے، وَلَا تَزِرِ الظَّالِمِينَ، کسی بھی اب اس کو مت چھوڑ. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اس لیے کہ چھوٹے معصوم بچے بھی جو میں کئی نسلوں سے دیکھتے آ رہا ہوں، یہ بھی بڑے ہو کر کافر ہی چھوں گے، کافر کو جنم دیں گے، کافر بچے پیدا ہوں گے. تو ان کے لیے ایک معجزے کے طور پر تھا 950 برس بحیثیت پیغمبر، اسی لیے ذکر ہوا ہے. تو متوفا کے معنی پورا کرنا، تو پھر آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عیسیٰ میں پوری کروں گا آپ کی عمر کو جو میں نے مقرر فرما رکھی ہے، جو میرے پاس ہے، جو انسانوں کے لیے عمر مقرر فرماتا ہوں، انہیں وقت کا میں پورا کروں گا. آپ اپنی عمر کو پوری پائیں گے. وہ کرامت فضیلت فر والے مقام میں میں تم کو بلا بھی لوں گا. پوری وضاحتیں تو میں بھی نہیں کرتا، دماغ کے اندر ہیں، زبان کے اوپر ہیں، ذکر سے لا حاصل ہے. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تابعین کا زمانہ، تابعین طبع تابعین جن کا رابطہ صحابہ سے رضی اللہ عنہ سے، مابعد اس میں ان فلان وہ روایت ہوتی ہے. ان فلان یہ روایت ہوتی ہے. تو اتنے کے ترجمے کوئی 10 یا 12 طریقے سے انہوں نے کیے. کیوں؟ قرآن نے اس کی وضاحت دوسری کہ اللہ فرما دیا کہ وما قتلوا وما صلبوا. پھر شبہ کیا ہے؟ سارے شبہات کے ساتھ جوڑ کر معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہے تھے، بحیثیت اخلاق کے، بحیثیت عقیدے کے. قرآن آ کر عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. کوئی بھی شخص دنیا میں آج بھی آپ کو نماز مت پڑھو ایسا نہیں کہتا. یعنی مخالف اسلام آپ کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، روزہ رکھنے سے منع نہیں کرتا، آپ کی فکر کی تبدیلی میں لگے رہتا ہے، آپ کے فکر کو بدلتا ہے، آپ کی اسلامی رنگ والی فکر کو میں خلل پیدا کرتا ہے. تو اصلاح اس فکر کی، عقیدے کی اصل ہے.
کیا اتنے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا اتنے کم پڑھتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے کوئی. پورے 24 گھنٹے تم عبادت میں لگے رہو، ذکر میں لگو، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. اعتراض آپ کی فکر کے اوپر. ہمیشہ دنیا دین والے راستوں سے ہٹانے کے لیے فکر میں تبدیلی پیدا کرتے رہی ہے. سو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی اسی فکر کے اندر تبدیلی پیدا کی گئی. کئی مکتب فکر میں تبدیل ہوئی تو انجیل کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمایا، اس کلام پاک کو ناسخ فرمایا، جاری اور باقی فرمایا. چونکہ ایمان کی بنیاد ہے ہر نبی کے ساتھ ایمان رکھنا، اور ساری شریعتیں ایک ہی شریعت ہے، سارے پیغمبروں کا دین ایک ہی دین ہے. اس کی بنیاد توحید ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، کسی ایک کو بھی الگ نہیں کر سکتے. اس لیے کلام پاک میں انجیل کا قابل لحاظ حصہ موجود ہے، جگہ جگہ ذکر کریں گے. تورات کتاب کا سب سے بڑا حصہ موجود ہے، کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر فرمائے، وہ ذکر فرما کر اس شریعت کا حصہ قرار دیے. اس لیے اس فکر کے ساتھ، اس مسلمان کے لیے بھی اس فکر کے ساتھ جڑنا ہے. بات پکی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، جو طریقہ اٹھانے کا تھا، جو اللہ کو تھا. یہ سادہ سیدھا مختصر حکم. پھر نازل فرمائے گا، یہ بات دو ٹوک سکتی. اب اس کی کیفیت اور طریقوں کے بارے میں بڑی طویل تفصیل، چلو ایک ہی تفصیل ہے ٹھیک ہے، اس تفصیل کے پیچھے ان کی تفصیل الگ، ان کی تفصیل الگ، ان کی تفصیل الگ. جب اٹھانا تھا تو جو لائق اٹھانے کی تھی، اس کثیف جسم سے لطیف بنانا پڑتا ہے، قدرت بناتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لطافت کے لیے 1 سے زائد مرتبہ شرح صدر فرمایا. سینہ چاک فرمایا. ان روایتوں میں دیکھو تو اس دل کے اندر جو وہ حصہ جو تھا، جو ملوث ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف، یہ نکال دیا گیا، نور سے بھر دیا گیا، لطیف بنا دیا گیا. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا وہ حصہ جس کو آسمان قبول نہیں کیا، ہم نے طاقت دی، زمین قبول نہیں کیا، وہ کلام پاک اور اس کے حقائق و معارف اس سینے کا حصہ بن گئی. جب معراج میں اٹھایا تو اسی کیفیت سے اٹھایا. بس اس جیسی کچھ کیفیت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اسی کو کسی نے لکھا منور کر دیا، اٹھا لیا. کسی نے کہا لیٹ گئے، نیند لگی، متوفی کا معنی سلا دیا. یہ بھی عربی کے اندر ہے. اس لیے موت کو، نیند کو دونوں آپس میں اختین کہتے ہیں. النوم اخت الموت حدیث کے اندر. اس میں جیسے مرنے کے بعد مردے کو آس پاس کا پتہ نہیں چلتا، جو نیند سے سو جاتا ہے گہری نیند میں آزو بازو آنے جانے والوں کا پتہ نہیں چلتا. دونوں کی رشتہ داری قریب قریب ایک ہے، نیند کی اور موت کی. متوفی کا میں تم کو سلاؤں گا، نیند لگاؤں گا، اٹھا لوں گا. اب روایتیں ملیں گے آپ کو، بڑی بڑی تفاصیل کھول کے بیٹھیں گے تو ارے 3 گھنٹے کے لیے نیند لگی، پھر اس کے بعد اٹھا دیا اس کو. دوسری روایت میں 7 گھنٹے، 7 ساعات کے الفاظ ہیں. وہ 7 گھنٹے وغیرہ حساب تو اس دنیا کا ہے ہمارا. اب اس کے درمیان 7 گھڑیاں، وہ کتنے منٹ کی ہوتی ہے اس کا حساب میں بھی نہیں کر سکتا. اس زمانے ہم ساعت 1 گھنٹے کے لیے بولتے آ رہے ہیں. وہاں 3 ساعت یا 7 ساعت، یہ 2 روایتیں میں 3 ساعت یا 7 ساعت. اس میں کیا ہوا؟
نیند کے جیسے کیفیت یوں سمجھو کہ ایک تکمیلہ ایک روح کو نکالنا پھر ڈالنا، اس درمیان میں آپ کے اندر کیفیت لطیف کیفیت پوری پیدا کر دی گئی، فلاں 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 فلاں۔ بہرحال آپ کو اٹھا لیا جانے کے بعد آپ کی ماں ابھی 6 سال تک زندہ رہی۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا جب حمل آپ کو ہوا تھا تو آپ صرف 13 برس کی تھی، وہ آپ کی 14 برس کی عمر تھی، 14 برس کی 13 سال کی عمر میں 14 کا بھی تعین نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ نظام نہیں تھا، پورے 7 مہینے گزرنا 9 مہینے گزرنا والا نظام نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، اٹھا لیا گیا، یہاں جو اٹھانے کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں پڑھتے ہوئے آئے، آپ کا کلام کہل میں بھی ہوگا، کہل کی عمر 40 سے 60 کے درمیان تک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رہیں گے، شادی بھی ہوں گی، ان کو بچہ بھی پیدا ہوگا۔ اس طرح 40 سال رہیں گے۔ اٹھانے سے پہلے وہ بھوک لگنا، پیاس لگنا، وہ کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، سارے انتظامات کر کے اٹھا لیا۔ معراج والے واقعات کے اندر تفصیل ہے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوسرے آسمان میں کروایا، تو دوسرے آسمان میں وہاں پر آپ کا قیام ہے وغیرہ، تفاصیل بہت بڑے ہیں، وہ سب میں بھی ذکر نہیں کرتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ وہ متاخروں کا لوگوں نے غلط سلط خیالات رکھے، عقیدہ بنا کر رکھے ہیں، اللہ نے اعلان فرمایا ایسا میں تم کو پاک کر دوں گا، سارے عیوب سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک۔ پیغمبر موسیٰ نے کہا ہے آواز تو سن رہا ہوں، آواز دینے والا دکھ نہیں رہا، آخر ہے کدھر کدھر؟ فوراً آواز آئی موسیٰ میں تمہارے سامنے ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہارے بازو ہوں، تمہارے بائیں جانب ہوں، میں تمہارے اوپر ہوں، میں تمہارے اندر ہوں۔ اللہ کے وجود کا احساس اپنے جسم کے ہر عضو جز سے ہوا، پورا یقین بھی کہیے، یقین پیدا بھی کروایا اللہ تعالیٰ۔ اس وقت ابلیس ظاہر ہو کر آپ سے بھی شبہ پیدا کیا ہے موسیٰ یہ کس بات پر یقین کر لے رہے ہو؟ یہ ابلیس کا کلام ہو سکتا نا، اب اتنے جلدی مان لے رہے ہیں اللہ اللہ بول کے؟ جو چیز حق رہتی اس میں 20 چیزیں یہ دنیا پیدا کرتی ہے، انبیاء کا پیچھا نہیں چھوڑے ابلیس، اللہ کی حفاظت میں تھے، اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اللہ کی ہدایت اور توفیق، فضل کی دعا کرنا ہے، فضل کی دعا کرنا ہے، اور جو طریقے بتائے کرنا ہے، اور امید رکھنا ہے، امید سے بے امید ہونا یہ ایمان کے خلاف ہے، جگہ جگہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ من الذین کفروا، ایسے نافرمانوں سے میں تم کو پاک کروں گا۔ یہ غلط خیالات وغیرہ جو باندھتے، کیا کیا غلط خیالات باندھتے پیچھے تھوڑی سی تفصیل گزری ہے۔ بابا ذکر کرنا بھی کان کو سننے کے لیے بڑا برا لگتا ہے، ایسے ایسے اب تک منسوخ کیے اور قوم کرتی ہے۔ وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، آپ کو اٹھا لوں گا، آپ کی تائید میں جو تھے، میں ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، کر رہے ہیں، یہ نافرمانوں کے اوپر درجہ ان کو دے دوں گا۔ وہ جو حواریین تھے ان میں سے بعد میں ایک کو پیغمبری ملی، یعنی دعوت پیغمبر عیسوی علیہ السلام کے علمبردار بنے،
نبی نے ایسے تعلیم و تربیت دے کر پیدا فرمائے چھوڑے، اور جب تک اصلاح رہی دنیا کو باقی رکھا اللہ نے۔ جب خرابی آئی تو پھر نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو ختم کیا، پھر دوسرے پیغمبر کو نازل فرمایا۔ اب اس امت کے لیے کہ جب تک سدھرو گے دنیا رکھوں گا، سب بگڑ جاؤ گے اس پر رہو گے تو پھر ساری کائنات کو ختم کر دوں گا، قیامت قائم ہوگی۔ جب بھی قیامت کرنا ہے آنا آئے گی، جب قیامت آئے گی اس وقت تک بھی فوقیت والا مقام اتباع فرما برداری کرنے والوں کو میں دے کر رکھوں گا۔ تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ ثم الیہ مرجعکم، تم وہ سب کے سب میرے پاس آنا ہے، فیصلہ میں کروں گا، فاحکم بینکم۔ آپ اس میں لڑتے ہوئے مطمئن نہیں ہو رہے نا، فیصلہ میں کروں گا، پر فیصلے کے بعد پلٹاؤں گا نہیں، جنت یا دوزخ میں رکھ دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ جتنی چیزوں میں تمہاری اختلاف رائے رکھتے ہو، اختلاف کرتے ہو، بحث کرتے ہو، یہ سارے فیصلے میرے سامنے ہو جائیں گے۔ لیکن کے بارے میں صحیح عقیدہ ایمان کے بارے میں غلط فہمی پر کر اس کے خلاف کرنا، ان تمام کو نافرمانوں کے درجے میں، کافروں کے درجے میں شمار فرمایا اللہ نے فرمایا۔ لیکن یہاں جو جس کے اوپر ہے وہ پوری طرح مطمئن ہے، میں سچا، میں حق پر، میرے سوا سب غلط پر۔ سچے کو اچھے کی کسوٹی بتاتے چلتا ہے کلام پاک حدیث شریف، اس کسوٹی کے اوپر گھس کے دیکھنا کہ واقعی سونا ہے یا تانبے اور پیتل کو سونا کہہ کر بتا دیا گیا ہے۔ ایمان کو باقی رکھنے کے پیمانے دے دیے۔ ابھی نافرمانوں کے لیے یہ بھی ذکر فرمان ہے، اسی کے ساتھ تکمیل ہے۔ اب رہا کہ یہ جو نافرمان ہیں میں ان کو عذاب، سخت عذاب دوں گا، یہ عذاب کی شکلیں مختلف نوعیت کی اس دنیا میں بھی ہوں گی، آخرت میں تو ہے ہی، اور آخرت میں جب میری پکڑ میں رہیں گے ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ اس کا مفہوم مخالف، یعنی صحیح فکر کے ساتھ جڑنے والا، ماننے والا وہ مومن ہے۔ جب ان کے لیے عذاب ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے، انعام ہے، اس کا ذکر اگلی آیت۔ سبحان اللہ۔